السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات میں کرونا وائرس کیسز میں کمی آنا شروع، نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ دبئی کے شہریوں کے لیے بری خبر، محکمہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ نے مختلف شہروں کے درمیان بس روٹس عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہوشیار ہو جائیں، دبئی کے شہریوں کو نقلی کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ فروخت کرنے پر ٹریول ایجنسی سیل کر دی گئی۔ دبئی کے ہوٹل میں خاتون ہزاروں درہم کا قیمتی ہیرا گنوا بیٹھی، پولیس نے 4 گھنٹوں کے اندر معاملے کا سراغ لگا لیا۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، 3 مزید ایئر لائنز نے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کا لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی پر اتفاق، متحدہ عرب امارات نے فیصلے کا خیر مقدم کر دیا۔ مارچ کا مہینہ طوفانی بارشوں اور گرد آلود ہواؤں کا مہینہ ہوگا، اماراتی محکمہ موسمیات۔ دبئی کی سڑک پر جعلی نوٹ لٹانے والے نوجوان کی شیخی دھری کی دھری رہ گئی، عدالت نے سخت سزا سنا دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ امارات میں کرونا وائرس کیسز میں کمی آنا شروع، نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 1 مارچ بروز پیر کرونا وائرس کے 2526 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,94,050 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,107 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,82,332 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 17 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,238 ہو گئی ہے۔ دبئی کے شہریوں کے لیے بری خبر، محکمہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ نے مختلف شہروں کے درمیان بس روٹس عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی سے دوسرے شہروں تک چلنے والی متعدد بسیں غیر معینہ مدت تک بند کر دی گئی ہیں۔ دبئی کے محکمہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مقامی میڈیا پر بیان جاری کیا ہے کہ بس روٹس کی 11 لائنیں عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں، جبکہ متعدد بس روٹس غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ RTA کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بندشوں کے باوجود بھی دوسرے شہروں کے لیے چلنے والی بسوں کی 7 لائنیں ابھی تک کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ لائنیں شام 4 بجے سے رات 1 بجے تک کے اوقات کار پر عمل درآمد یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ ہوشیار ہو جائیں، دبئی کے شہریوں کو نقلی کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ فروخت کرنے پر ٹریول ایجنسی سیل کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے شہریوں کو اب کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کے نام پر لوٹنے کا انکشاف ہوا ہے۔ دبئی میں تجارتی امور اور صارفین کے تحفظ کے ادارے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں شکایات موصول ہو رہی تھیں، جس میں ایک سیر و سیاحت کی ایجنسی کی جانب سے سادہ لوگوں میں پیسے بٹور کر کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ مذکورہ ایجنسی کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی گھر بیٹھے کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی سہولت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ مذکورہ ایجنسی کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی گھر بیٹھے کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی سہولت کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ ایجنسی کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ ٹیسٹ کے لیے رقم آن لائن ادا کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ کے لیے پیشگی وقت کا حصول بھی لازمی قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد آن لائن فیس ادا کرنا ہوتی تھی۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شکایت موصول ہونے پر ادارے کی مذکورہ ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹریول ایجنسی پر چھاپہ مارا اور مطلوبہ مواد کے شواہد ملنے پر ایجنسی کو سیل کر دیا گیا۔ دبئی کی سڑک پر جعلی نوٹ لٹانے والے نوجوان کی شیخی دھری کی دھری رہ گئی، عدالت نے سخت سزا سنا دی۔
تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ایک غیر ملکی نوجوان کو سڑک پر جعلی کرنسی نوٹ لٹانے کی شیخی کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ دبئی کی عدالت نے یورپی نوجوان کو جیل بھیج دیا ہے اور 2 لاکھ درہم کا بھاری جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اس یورپی نوجوان نے دبئی کی ایک سڑک پر اپنی گاڑی پر کھڑے ہو کر امریکی ڈالر اور یورو کرنسی کے 500 کی مالیت کے جعلی نوٹ پھینکے اور اپنی اس شیخی کی ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی تھی۔ نوجوان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ ہونے والی یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران بتایا گیا ہے کہ نوجوان نے یہ حرکت انسٹاگرام پر اپنے فالوورز بڑھانے اور راتوں رات مشہور ہونے کے لیے کی تھی۔ دبئی کے ہوٹل میں خاتون ہزاروں درہم کا قیمتی ہیرا گنوا بیٹھی، پولیس نے 4 گھنٹوں کے اندر معاملے کا سراغ لگا لیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خلیجی ملک سے تعلق رکھنے والی خاتون نے شکایت درج کرائی تھی کہ وہ دبئی کے ایک ہوٹل میں اپنا ایک قیمتی ہیرا گنوا بیٹھی ہے جو بہت تلاش کے باوجود نہیں مل رہا ہے۔ خاتون کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قیمتی ہیرا پارکنگ ایریا میں گم ہوا ہے، ہوٹل کے داخلی مقام پر گرا ہے یا ہوٹل کے اندر کسی اور جگہ پر گرا تھا۔ گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی بردبئی پولیس اسٹیشن نے ایک ٹیم روانہ کر دی جس نے ہر اس مقام پر ہیرا تلاش کیا جہاں سے خاتون کا گزر ہوا تھا، مگر ہیرے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مایوس ہو کر ہوٹل اور پارکنگ میں نصب کیمروں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک موقع پر ریکارڈنگ کے دوران کسی صاحب کو زمین پر سے کچھ اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ شخص ایک یورپی سیاح تھا جو ہوٹل کے ہی ایک کمرے میں مقیم تھا۔ پولیس کو شک ہوا کہ یورپی سیاح نے یقیناً ہیرا ہی اٹھایا تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے اس یورپی سیاح سے پوچھ گچھ کی، تاہم اس نے ہیرا ملنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے اس کے کمرے کی تلاشی لی جہاں ایک چھوٹے ہینڈ بیگ سے ہیرا مل گیا۔ یورپی سیاح نے بتایا کہ اسے یہ ہیرا زمین سے ملا تھا، اس نے اس لیے پاس رکھ لیا کہ اسے اس کے مالک کا علم نہ تھا۔ پولیس نے بازیاب ہونے والا ہیرا اس کی اصل مالکن سے رابطہ کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ہیرے کی گمشدگی کا معاملہ صرف 4 گھنٹے کے اندر حل ہو گیا۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، 3 مزید ایئر لائنز نے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی ملک میں فضائی سفر کو بہترین بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کی فضائی کمپنیوں میں 3 نئی کمپنیوں کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ سول ایویشن کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں 3 نجی فضائی کمپنیوں کی جانب سے فضائی آپریشن شروع کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ ان میں 2 ایئر لائنز کیو ایئر لائنز اور فلائی جنا کی اسکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ایئر لائن جس کا نام جیٹ گرین ایئر لائنز ہے کی اسکروٹنی کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت ملک میں 3 ایئر لائنز کام کر رہی ہیں۔ اگر 3 مزید ایئر لائنز کو منظوری مل جاتی ہے تو نجی ایئر لائنز کی تعداد 6 تک پہنچ جائے گی۔ پہلے سے کام کر رہی نجی ایئر لائنز میں ایئر بلو، سیرین ایئر اور ایئر سیال شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA سب سے پرانی اور بااعتماد ایئر لائن مانی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کے قانون کے مطابق نئی ایئر لائن کے لیے بین الاقوامی فضائی آپریشن شروع کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ 1 سال تک اندرون ملک پروازیں چلائے، جبکہ فضائی کمپنی کے پاس کم از کم 3 ہوائی جہاز موجود ہوں۔ پاکستان اور بھارت کا لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی پر اتفاق، متحدہ عرب امارات نے فیصلے کا خیر مقدم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کی جانب سے سیز فائر معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اپنے جاری کردہ بیان میں اماراتی وزارت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی مملکت کے دونوں ممالک کے ساتھ دیرپا اور تاریخی تعلقات استوار ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، امن کی جانب قدم بڑھانے پر اماراتی حکومت پاکستان اور بھارت کے احسن اقدام کو سراہتی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ دونوں ممالک اب خطے کی خوشحالی کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں گے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، خطے میں امن، استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے یہ درست سمت میں اہم قدم ثابت ہوگا۔ مارچ کا مہینہ طوفانی بارشوں اور گرد آلود ہواؤں کا مہینہ ہوگا، اماراتی محکمہ موسمیات۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مارچ کے مہینے میں موسم سرما کا اختتام ہو جائے گا۔ اگلے ایک ہفتے کے دوران درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس کے بعد موسم سرد کی بجائے درمیانہ ہو جائے گا۔ فروری کے گزشتہ 10 روز کے دوران بھی درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 21 مارچ سے بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے، جو موسم سرما کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ مارچ کے مہینے میں سمندر میں تیز لہریں اٹھیں گی، جبکہ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ اس مہینے کے دوران خصوصاً کھلے علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور بارشیں بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔